عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ کتنے برابر ہے؟ قرآن کے تہائی، یعنی 3 حصوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ سورہ اخلاص یہ 3 حصے کے برابر ہے۔ ایک سورہ کتنی بڑی فضیلت، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور قل یا ایھا الکافرون، حضور نے فرمایا یہ 4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر اور سورہ کافرون 4 قرآن کے برابر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں سورتوں کو فجر کی دونوں رکعتوں میں پڑھو، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کو ان فجر کی 2 رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے ہاتانی رکعتان فیہما رغب الدر، اللہ کے نبی فرماتے تھے ان دونوں رکعتوں میں بخشش کی موتیوں کی رغبت ہے۔ گویا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا یہ سنت ہے، کیونکہ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اس سے بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نماز پر ہمیشہ عطا فرمائے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں، یہ نماز فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، اب آپ نے سن لیا کہ ان کی کتنی فضیلت ہے، تو نماز فجر کی پھر 4 رکعتوں کی کتنی فضیلت ہوگی یہ تو ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ اور پھر اس نماز فجر کی جماعت میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے بھی حاضر ہوں، اور پھر اس جماعت کی کتنی برکت، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نماز فجر سے محروم، ہم نماز فجر سے دور، ہم نماز فجر ہی نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں اتنی بڑی نعمتوں سے محروم مت ہوا کریں۔ اور کبھی کبھی اگر ایسا ہو جاتا ہے کسی کی آنکھ دیر سے کھل جاتی ہے، اور آنکھ دیر سے کھلنے کے بعد نماز فجر قضا ہو، کیونکہ نماز فجر کا جو ٹائم ہے وہ سورج طلوع ہونے تک ہے۔ جب سورج طلوع ہو گیا اب زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس مکروہ وقت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو جیسے سورج طلوع ہو گیا مکروہ وقت شروع ہو گیا، اب آپ نے انتظار کرنا ہے، اور اس کے بعد جب 20 منٹ ہو جائیں 20 منٹ کے بعد پھر آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ لیکن جب نماز فجر قضا ہو جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے سنتوں کی بھی قضا کرنی ہے اور فرض کی بھی قضا کرنی ہے۔ جیسے کہ عام نماز، جیسے ظہر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی تو پھر سنتوں کی قضا نہیں، صرف فرض کی قضا ہوتی ہے۔ عصر کی نماز قضا ہو گئی تو صرف فرض، مغرب ہو گئی تو صرف فرض۔ لیکن فجر کی سنتوں کی تاکید ہونے کی وجہ سے اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو فجر کی نماز میں حکم یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز قضا کریں گے تو پھر آپ نے سنتیں بھی پڑھنی ہے، فرض بھی پڑھنی۔ لیکن یہ کب تک ہے؟ ظہر کی نماز تک۔ کہ اگر ظہر کا نماز جو زوال کا وقت ہے، جو دوپہر کو شروع ہوتا ہے اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس زوال سے پہلے تک اگر آپ نے پڑھ لیا تو اس سے پہلے آپ نے سنتیں بھی پڑھنی ہے اور فرض بھی پڑھنی۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 8 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، کچھ لوگوں کی 7 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس وقت جب کوشش تو یہی کرنی ہے آپ نے کہ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ وقت پر ادا کیا جائے۔ لیکن کبھی اگر ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ انسان ہوتا ہے، تو جیسے 7 بجے آپ اٹھے 8 بجے اٹھے تو پھر آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے؟ 4 رکعتیں پڑھنی، فرض بھی پڑھنے ہیں اور سنتیں بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔